حافظ احسان ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظہ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس بل کی منظوری کو آگے فیوچر میں؟ اس وقت پاکستان کے اندر جو ججز کی اسٹرینتھ ہے اس کا تو بہت ایشو ہے، اور جتنا بھی بیک لاگ پاکستان کے اندر اس وقت ہے اس کے اندر جب بھی کوئی ریکمنڈیشنز بنتی ہے تو اس کے اندر یہی پریورٹی نمبر 1 آتا ہے کہ پاکستان کے اندر ججز کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ اب اس کانٹیکس کے اندر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو معاملہ سٹارٹ ہوتا ہے وہ تو ڈسٹرکٹ کورٹ سے ہوتا ہے اور اپ ٹو دا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جاتا ہے۔ بٹ چونکہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر اس وقت پینڈنسی 60,000 سے زیادہ ہے، اور یہ 97 کے اندر آخری دفعہ جو تھا اس کی تعداد 17 پہ کی گئی تھی، اور اس وقت پاکستان کی آبادی تقریباً 131 ملین تھی۔ اب پاکستان کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 25 کروڑ پہ پہنچ گئی ہے۔ تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ جتنی بھی آپ ریکمنڈیشن دیکھیں جو پچھلے 20 سال کے اندر آئی ہیں تو سب نے اس کو ریکمینڈ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد، ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد اور ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر جو بڑھائی جائے۔ اور اس وقت پاکستان پورے کے اندر تقریباً 1800 سے 2000 جج جو کام کر رہا ہے، اور آپ کی آبادی 25 کروڑ ہے۔ تو اگر اس کانٹیکس کے اندر دیکھا جائے تو سپریم کورٹ کی جو پاپولیشن کے حساب سے دیکھا جائے تو 8 سے 10 ملین کے لیے ایک جج جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور اس کانٹیکس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر جو اسٹرینتھ بڑھائی گئی ہے 34 کی، وہ بالکل مناسب ہے، چونکہ جب آپ نے 26ویں آئینی ترمیم لے آئی ہے اور اس کے اندر آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچز بھی بنانے ہیں تو اس کانٹیکس کے اندر آپ کے پاس ججز کی اسٹرینتھ یا ججز کی اویلیبلٹی جو ہے ہونی چاہیے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کے ہائی کورٹس کے اندر جو پریزیڈنٹ ہے اس پاکستان ہے اس کے پاس آرٹیکل 192 کے نیچے اختیار ہے، تو اگر لاہور ہائی کورٹ کا دیکھا جائے تو اس وقت ان کی اسٹرینتھ 60 کے قریب ہے، جس میں سے 24 سیٹس خالی ہیں۔ تو اگر پنجاب کی آبادی دیکھی جائے تو 100 سے 120 سیٹس جو ہیں وہ ہائی کورٹ لاہور کی ہونی چاہیے، سندھ کے اندر 60 سے 80 سیٹس ہونی چاہیے، پشاور میں 35 سے 40 ہائی کورٹس کے اندر ہونی چاہیے، اور بلوچستان کے اندر 25 سے 30، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 15 سے 20 سیٹس ہونی چاہیے۔ تبھی جا کے آپ کا جو پورے ملک کے اندر ایک جوڈیشل سسٹم ڈسفنکشنل ہوا ہے کہ آپ جاتے ہیں آپ کی باری نہیں آتی، کاز لسٹ جو ہے وہ پوری جج صاحب جو ہے وہ پوری نہیں کر سکتے کیونکہ اتنی لمبی اسٹرینتھ ہے۔ تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ نے انیشیٹو پاکستان کی سپریم کورٹ سے لیا ہے تو اس کا ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے ہائی کورٹس میں بھی آئے گا اور پاکستان کے ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر آئے گا۔ اور اگر اس کو کمپیریٹلی ہمارے ریجنز کے اندر دیکھا جائے تو سری لنکا کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 21 ملین ہے اور ان کے 17 ججز ہیں، اور نیپال کی آبادی جو ہے وہ 30 ملین ہے اور ان کی سپریم کورٹ کے 21 ججز ہیں۔ تو اس کانٹیکس کے اندر دیکھا جائے تو دنیا کے اندر ہر ملک نے اپنے گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق اسٹرینتھ بڑھائی ہے، اور اگر پاکستان کی پارلیمنٹ نے 25 سال کے بعد جو ہے 17 اس کے اندر انکریز کیا ہے تو بالکل ایک اپروپریٹ ڈیسیژن ہے۔ اس سے ہوگا یہ کہ جو جتنی بھی پینڈنسی آپ کی ہے وہ نکلے گی، اور جو بھی پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر ہے وہ جوڈیشل سسٹم پہ ایک سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے کہ یہاں کے اوپر سالہ سال سے پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر کیسز پڑے رہتے ہیں، فرسٹ ہیئرنگ کا کانسیپٹ نہیں ہے اس یہاں کے اوپر، اور اس کے بعد یہ ہے کہ 8-8 10-10 سال جو ہے وہ سول کیسز، اور اس کے بعد اسی طرح آپ کے ٹیکس اور کارپوریٹ اور پھر آپ کے کرمنل میٹرز ہیں۔ تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کا اس پہ اتفاق تھا کہ ججز کی اسٹرینتھ بڑھانی چاہیے، اور جب 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آپ نے لے آئے ٹھیک ہے سر، آپ کا ورژن آ گیا کہ ججز کی تعداد بڑھانی چاہیے، جس قدر اس وقت بیک لاگ موجود ہے اس کو کلیئر ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ حافظ احسان صاحب۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس کے سیاسی فوائد بھی حاصل کیے جا سکیں گے؟ بات بہت سادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ پوائنٹ سکورنگ کی باتیں نہیں ہیں، یہ پوائنٹ میکنگ کی باتیں بھی نہیں ہیں، اور اس کے اندر ڈیٹریکٹر اگر کوئی ہے تو شاید اس کو اتنا خیال بھی نہیں ہے کہ وہ عوام کے لیے بات کرے۔ جو ڈیٹریکٹرز ہوں گے صرف اپنی ذات کے لیے کر رہے ہوں گے، اعتراض برائے اعتراض کر رہے ہوں گے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو لازمی طور پہ جج چاہیے۔ ابھی اگر آپ دیکھیں کہ ایک جج کے پاس جو کاز لسٹ ہے اس کے تحت وہ 8 سے 10 منٹ دے سکتا ہے صرف ایک کیس کو۔ اتنے آپ دیکھیے اچنبے کی بات نہیں ہے کہ 8 سے 10 منٹ میں وہ کیا فیصلہ کرے گا۔ اس لیے آپ کو ڈسٹریبیوشن آف ورک کے لیے زیادہ جج چاہیے۔ آپ کو جہاں پہ جج زیادہ چاہیے وہاں پہ پروسیجر کو آسان اور سہل بنانا بھی ہے، اور اس کے اندر جو معاملات ہیں سی پی سی میں، جو کوڈ آف سول پروسیجر ہے، جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، ان کے اندر بھی آسانیاں لے کے آنی ہیں۔ ان کے جو سٹمبلنگ بلاکس ہیں نا
ان کو آپ چینج کریں اور آپ ان کو اسٹیپنگ سٹونز بنائیں. اور دیکھیے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ صرف حکومت کا ہی نہیں ہے, یہ اکراس دی آئلز ہے. یہ معاملہ جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہی نہیں ہے, یہ عوام کا معاملہ ہے, یہ عوام کی چیزیں ہیں. اور یہ ایک سیکرڈ ٹرسٹ ہے جو پارلیمنٹ کے ممبران جو ہیں وہ اسی صورت میں ڈسچارج کر سکتے ہیں جب وہ نیک نیتی کے ساتھ, تیزی کے ساتھ ان معاملات کو سلجھائیں اور عوام کو اس کی سہولیات مہیا کریں. اجتر صاحب, اس سے پہلے ہم نے دیکھا 26ویں ترمیم جو اس سے عدلیہ سے متعلق ہی تھی, اس پر بھی کافی کوشش کی گئی. بلاول بھٹو نے بھی بارہا مرتبہ کہا, مولانا فضل الرحمان بھی کافی سرگرم رہے, لیکن تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر کھڑی نہیں ہو سکی. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان عوامی مسائل کے حل کے لیے جو عدالتوں میں اس وقت غریب آدمی جو مر جاتے ہیں ان کو انصاف نہیں ملتا, مرنے کے بعد انصاف مل رہا ہے, تو اس پر کوئی نظر ثانی کرے گا؟ میں پھر سے بات کروں گا, اور یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی جو میں کر رہا ہوں. جو اشخاص ان معاملات کے اوپر صرف تنقید کرتے ہیں اور تعمیری کوئی کسی قسم کا اپنا موقف پیش نہیں کرتے, وہ عوام کے ساتھ کوئی نیکی کا سلوک نہیں کر رہے. دیکھیے, دلیل کا جواب دلیل سے ہونا چاہیے. اگر آپ کو کوئی امینڈمنٹ پسند نہیں آ رہی تو آپ اس کے متبادل بنائیے, اس کو پارلیمنٹ کی جو ہے ریکارڈ اس پہ لائیے, کیونکہ آپ کو ہسٹری جج کرے گی, آپ کو عوام جج کرے گے, آپ کو آنے والی نسلیں جج کریں گی کہ آپ نے تنقید تو کر دی لیکن کیا آپ نے تعمیر بھی کی. تو اصل کام تو تعمیر ہے بھائی میرے, اور یہ تعمیر جو ہے ہم سب کو مل کے کرنی ہے. پاکستان کی تعمیر نو میرا, آپ کا, پارلیمنٹیرینز کا, بیوروکریٹس کا, پروفیشنلز کا, سب کا فرض ہے. سب کا فرض ہے. بہت شکریہ ماہر قانون اشتر الصاف صاحب, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. اپنے ناظرین کو بتائیں قومی اسمبلی نے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 34 کرنے کا بل کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے. مزید ڈیٹیلز دینے کے لیے عاطف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عاطف بٹ, بتائے گا اس حوالے سے کہ ہم نے دیکھا کہ ایوان جو ہے وہ مچھلی منڈی کا منظر پیش کرتا رہا, کاپیز پھاڑی گئیں, اسپیکر کی جانب سے وارننگ بھی دی جاتی رہی. اب جب اجلاس ملتوی کیا گیا ہے اس کے بعد قومی اسمبلی کے اندر کیا صورتحال ہے؟ عاطف, کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بیورو چیف اسلام آباد میاں شاہد بھی موجود ہوں گے. اپنے ناظرین بتائیں, سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کا بل منظور کر لیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ ایکٹ میں ترمیم کا بل بھی منظور ہوا ہے. ججوں کی تعداد 9 سے بڑھا کر اب 12 کر دی گئی ہے. پاکستان آرمی ایکٹ 1952 میں ترمیم کا بل منظور کیا گیا ہے, جبکہ پاکستان ایئر فورس ایکٹ 1953 میں ترمیم کا بل بھی منظور کر لیا گیا ہے. پاکستان نیوی ایکٹ 1961 کا ترمیم کا بل بھی منظور کر لیا گیا ہے. ٹوٹل 6 بلز تھے جو کہ پیش کیے گئے تھے, 3 عدلیہ سے متعلق تھے اور 3 دفاعی شعبے سے تھے. مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ میاں شاہد موجود ہیں, بیورو چیف اسلام آباد. میاں شاہد, بتائیے گا 6 بلز آج منظور کر لیے گئے ہیں. انسداد دہشت گردی ایکٹ کے اندر ترمیم کا بل جو ہے وہ کل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے, اس پر مزید کیا ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیں, جو 6 بل جو آج منظور کیے گئے ہیں یہ ہنگامہ آرائی میں منظور ہوئے ہیں, اور یہ حکومت نے پلان بنایا تھا کہ آج اس کو پیش کر دیا جائے گا. کابینہ کے اجلاس میں بھی اس کی پیش کی منظوری لی گئی تھی, اور آج جب یہ بل جو ہے وہ ایک ایک کر کے قومی اسمبلی میں پیش کیے گئے تو آپ نے دیکھا کہ قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ ایک ہنگامہ آرائی تھی, اور گتھم گتھا بھی ہوئے آج جو پارلیمنٹیرینز ہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھا پائی بھی کی گئی. لیکن یہ بل جو ہے وہ شکوار اس کی منظوری دی گئی ہے, اور یہ بل وزیر قانون نے اور وزیر دفاع نے پیش کیے تھے. حکومتی بل تھے, حکومتی بلوں کی منظوری دے دی گئی ہے. اس میں جو سرسز چیف ہیں ان کی مدت ملازمت 3 سے 5 سال کر دی گئی ہے, بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے. اور یہ بھی اس میں جو تینوں سرسز ہیں جس میں پاکستان نیوی, پاکستان ایئر فورس اور پاکستان آرمی جو ہے وہ ایکٹ اس میں ترمیم کر دی گئی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہائی کورٹس ہیں ان کے ججز کی تعداد